الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و شفیعنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جو سورہ پڑھی ہے سورہ کوثر، یہ قرآن کی سب سے افضل سورہ کوثر ہے قرآن مجید کی. پروردگار عالم نے اس سورہ کا انتخاب کیا اور کہہ دیا اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے محبوب، چیلنج کر دو دشمنان اسلام کو کہ یہ سورہ میں نے بصیرت پیغمبر کے لیے خلق کی ہے. کہہ دیا اے میرے حبیب، اے میرے رسول، چیلنج کر دو دشمنان اسلام کو، یہ سورہ میں نے بصیرت پیغمبر کے لیے خلق کیا ہے اور خانہ کعبہ کے در پہ لٹکا دو. لیکن عزیزان گرامی، 1400 سال ہو گئے سورہ کوثر کی آیتوں کا جواب نہ پیش کر سکا کوئی. یعنی میں اپنے لہجوں کو بدل کے یوں کہہ دوں کہ ساری دنیا مل کر 1400 سال میں سورہ کوثر کی آیتوں کا جواب نہ لا سکی تو ساقیہ کوثر کا جواب ساقیہ کوثر کا جواب سبحان اللہ. قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے خلق ہوتا تو اس کی آیتوں میں فرق ہوتا، اس کے زیر و زبر میں فرق ہوتا، اس کے میسج میں فرق ہوتا، اس کو سمجھنے میں بھی انسان کو جو ہے دقتیں ہوتی. لیکن پروردگار اچھا سب سے پہلے یہ جو ہے سمجھ لیا کہ قرآن ہے کیا، قرآن کیا ہے جو ہمارے درمیان بھیجا گیا. قرآن خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. قرآن خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے. بس تھوڑا سا جو ہے فضائل اپنے مسائل سلوات پہ دے پر عزیزان گرامی، دعویٰ ہے تو دلیل بھی پیش کرتا چلوں. امریکہ شہر کے یونیسکو میں، یونیسکو ایک شہر ہے امریکہ میں، ایک انگریز مورخ کہتا ہے اس نے ایک آرگنائزیشن بنائی، ایک سنگٹھن بنایا، کچھ افراد ایک جگہ پہ اکٹھا ہوئے اور ہونے کے بعد یہ فیصلہ پایا کہ چلو یہ دیکھا جائے کہ تمام دنیاوی کتابوں میں سب سے افضل کتابیں کون سی ہیں. تمام دنیاوی کتابوں میں سب سے افضل کتاب کون سی ہے. تو عزیزان گرامی، وہ ایک انگریز مورخ کہتا ہے کہ میں نے تمام کتابوں کا مطالعہ کیا، یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا، جو بھی ہے وہ تمام کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد 2 کتابوں کا انتخاب کیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایک انگریز مورخ کہہ رہا ہے جس کا نام انگریزی میں ہے جے.وی. جیلے. اس کا نام جو ہے کتابوں میں دیکھا ہے میں نے. اس نے تمام کتابوں کا مطالعہ کیا اور کرنے کے بعد اس نے 2 کتابوں کا انتخاب کیا. ایک کتاب ہے، ایک اللہ کی کتاب جو ہے قرآن مجید، اور دوسری کتاب نہج البلاغہ. دونوں کتابوں کا مطالعہ کیا، دونوں کتابوں کو اکٹھا کیا، تمام کتابوں میں سے 2 کو نکال کے آپ مطالعہ شروع ہوا. اس کی جانچ پڑتال شروع ہوئی، دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ آدمیت کا احترام کس نے دیا، سب سے زیادہ انسانیت کو فروغ کس نے دیا، سب سے زیادہ انسانیت کے لیے کام کس نے کیا. تمام کی تمام جو ہے چیزوں کو وہ دیکھنے کے لیے جو بیٹھا تو دونوں کتابوں کو جو ہے چیک کرنے لگا. وہ کبھی اس کتاب کو دیکھتا ہے تو کبھی اس کتاب کو دیکھتا ہے. بہت توجہ دیجیے گا. کبھی اس کو دیکھتا ہے تو کبھی اسے دیکھتا ہے، کبھی اس کتاب کو دیکھ رہا ہے کبھی اس کو دیکھتا ہے. جو چیزیں قرآن مجید میں ہے وہی نہج البلاغہ میں، اور جو نہج البلاغہ میں ہے وہی چیزیں جو ہے قرآن مجید میں. اب دونوں کتابوں کا مطالعہ شروع ہوا اور اس نے چیک کرنا جو شروع کیا. اب وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے وہ چیزیں اسی میں، وہ چیزیں اس میں ہیں، وہ چیزیں اس میں. قرآن مجید کی جو ہے چیزیں نہج البلاغہ میں اور نہج البلاغہ جو چیزیں قرآن مجید میں. اب وہ جو ہے پریشان ہو گیا.
अब परेशान हो गया, उसको कह रहा मुझे जो है समझ में आ नहीं रहा है कौन किताब किसकी है, जो चीज़ें इसमें है वही चीज़ें उस किताब में है, जो अनजुल बलागा में है वो चीज़ें में। अब मैं यहाँ ठहर के बस यही एक बात बताना मतलब चाहता हूँ आपसे कि जब अंग्रेज मौर्य दोनों किताबों का मुताला जो है कर चुका, वो एकदम परेशान हो गया, दिमाग से आजिज हो गया, कह रहा मुझे कुछ समझ में ये नहीं आ रहा है कि कौन सी किताबें जो है किसकी है, कौन सी किताब अल्लाह की है, कौन सी किताब नहजुल बलागा की है। तो अब बस मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें इंसानी अक्ल को आजिज कर दे उसी को तो मोजिज़ा कहते हैं, उसी को मोजिज़ा कहते हैं। अब वो अल्लाह की किताब जो है कुरान मजीद हो या अली की किताब सलमान अली की किताब नहजुल बलागा मजमुआ है मौलाए कायनात का, उसमें तमाम चीज़ों का जिक्र है, तो हर चीज़ों का जिक्र उसके अंदर है कुरान मजीद में। मौर्य ये कहते हैं और मौलाना भी अक्सर जो है पढ़ा करते हैं, ये पूरी कायनात के तमाम पेड़ कलम में अगर जो है तब्दील कर दिए जाए और स्याही जो है तमाम समंदर को स्याही में जो है तब्दील कर दे, तो कि अली के फ़ज़ाइल को कोई लिख नहीं सकता, कोई शुमार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। कैसे? मक्के की सरजमीन पर लोगों का हुजूम है, दावा है तो दलील जो है मतलब देते चले, रसूल ने जो कहा है सलमान शाह फरमा लीजिए। उसके बाद एक मरतबा रसूल अल्लाह ने बिलाल को आवाज़ दी, बिलाल नमाज का वक्त हो गया, अज़ान दे। अब बिलाल कभी अपने दाएं जानिब देखते हैं, कभी बाएं जानिब देखते हैं, बाकी आप लोगों का जो है मतलब सुना हुआ है, कभी दाएं जानिब देखते हैं, कभी बाएं जानिब देखते हैं और देखकर एक ही बात कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं अजान कहाँ से दूँ, यहाँ तो दिल रखने तक की भी जगह नहीं है, मैं अजान कहाँ से दूँ। रसूल अल्लाह ने जो है कहा घबराओ मत, काबे की छत पे चढ़ जाओ और जाके वहाँ से अजान दे दो। अब बिलाल काबे की छत पे गए और जाने के बाद फिर दाएं जानिब फिर बाएं जानिब, वही तरीका, अजान नहीं जो है मतलब दे रहे हैं, कभी आगे देख रहे हैं कभी पीछे देख रहे हैं। रसूल अल्लाह ने कहा क्या हुआ, अजान क्यों नहीं दे रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह जब मैं मदीने में हुआ करता था तो काबे की तरफ मुंह करके अजान दिया करता था, बहुत तवज्जो, जब मैं मदीने में हुआ करता था तो काबे की तरफ मुंह करके अजान दिया करता था, अभी मैं काबे की पुष्ट पर हूँ तो मैं किधर मुंह करके अजान दूँ? रसूल ने कहा घबराओ मत, मैं अली को आवाज दूंगा, अली को देखना और अजान दे देना। अब इधर रसूल के मुंह से जो है फिक्रा निकलना था, आयना आयना या अली, अली उधर पे चले हैं। बिलाल ने जो है चेहरा देखा, अजान दिया। अब मैं यहाँ कहना चाहूंगा रसूल ने इतने बड़े हुजूम में ये बता दिया कि अली का जिक्र करना भी इबादत है, अली की बातें करना भी इबादत है, अली की जिक्र करना भी इबादत है, अली की मजलिस करना भी इबादत है, यानी पूरा का पूरा मुजस्समे अहले बैत ही इबादत। यानी पूरा का पूरा अहले बैत ही, पूरा मुजस्समा जो है वो सब इबादत है। तो अब बचना है अली से तो बचो। किसी शायर ने तो क्या खूब लिखा है कि मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, मेहराब में अली है तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली, काबा गवाह दोष पैगंबर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, जन्नत पे है अली तो कौसर पे है अली, तो हर जगह अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना है कल अली से जहन्नम में। अली से जहन्नम में जाइए। अजीजों बस 4 लाइन जो है अपने मसाइल तमाम। आज 4 मुहर्रम हो गई, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए मौला अब्बास का कलम उठाने के लिए। मौला अब्बास कौन? अब्बास वो जो सकीना की याद ज़ैनब की ढारस था। कौन अब्बास? वो अब्बास जो हुसैन की ताकत अली की तमन्ना था। अजीजों जब ख़याम हुसैनी से ना अल्लाह तस्बीह सदाएं बुलंद हो रही थी, अच्छा क्या होता था कि जब सुबह से क्या हो रहा था कि मौला अब्बास इमाम हुसैन के साथ सुबह से ये लगा हुआ था कि कभी
زہیر کی لاش کو اٹھا کے لے آ رہے ہیں خیمے میں، کبھی حبیب کی لاش کو لائے، ہر بار ایک ہی فکرہ کہتے تھے مولا عباس کی مولا مجھے اجازت دے دی میں جنگ میں جاؤں۔ مولا ہر بار نہیں ہوگا، کہا نہیں ابھی نہیں۔ لیکن جب خیام حسینی سے آنا تھا اس کی صدایں بلند ہوئی نا، حضرت آؤ تو ایک مرتبہ مولا عباس آ گیا، امام حسین کے قریب آئے، کہنے لگے کہ مولا جنگ پہ تو جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن کم سے کم اتنی اجازت دے دی کہ میں پانی لا سکوں۔ خیر اجازت ملی، مولا عباس خیمے پہ آئے، مشکیزہ لیا، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں میدان کی جانب کہ ایک مرتبہ امام حسین کی آواز نے انہیں روک دیا، کہا عباس ٹھہر جاؤ، عباس ٹھہر جاؤ۔ اب عباس ٹھہرے، مولا عباس قریب آئے، عباس سے ذوالفقار کو لیا اور لینے کے بعد میرے امام نے انہیں ایک ٹوٹا ہوا نیزہ دیا۔ عزیزوں، جب کوئی گھر سے جاتا ہے نا تو لوگ اس کے واپس آنے کے لیے کہتے ہیں نصرت من اللہ فتح قریب۔ ہائے میرا مظلوم امام، کس دل سے اس نے علم پہ لکھے ہوئے اس لفظ کو کاٹا اور کاٹ کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اب پاس جا رہے ہیں واپس نہیں آئیں گے۔ عزیزوں وہ گھر سے نکل کے میدان کی جانب گئے، مختصر سے وقت میں فرات پہ قبضہ کیا، قبضہ کر کے پانی لیا، پانی مشکیزے میں بھرنے کے بعد خیام حسینی کا رکیہ، عزادارو خیام حسینی پہ جیسے ہی رکیہ ہے ابھی کچھ ہی دور چلے ہیں، ایک شکی نے ایسی تلوار چلائی کہ میرے امام میرے مولا کا دایاں بازو قلم۔ عزادارو اب مولا عباس نے مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں لیا، پھر بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح سے خیام حسینی تک پانی پہنچ جائے، سکینہ پیاسی ہے۔ عزادارو ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک شکی کا دوسرا بار چلا، میرے مولا کا بایاں بازو بھی قلم ہوا۔ عزادارو حیدر کا شیر تھا نا، حیدر کا شیر تھا، اس نے اپنے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے تھاما اور تھامنے کے بعد خیام حسینی کا رک گیا اور دھیرے دھیرے اپنے سلطنہ سے بولتے جا رہے تھے، اے میرے عشق وفا کسی طرح سے مجھے خیام حسینی تک پہنچا دو، سکینہ پیاسی ہے۔ اجرکم من اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خیبر سے مائدہ میں سودائے کربلا کے عزادارو اب جب دیکھا دشمنوں نے دیکھا کہ عباس کسی طرح ہاتھ نہ آئیں گے، ایک تیر چلا، مشک سکینہ جدی راوی کہتا ہے وہ تیر جو چلا تھا نا وہ تیر ایسا تیر تھا جو مشک سکینہ کو چھیدتی ہوئی اب سینہ عباس میں بے بس ہو گئی تھی۔ عزادارو جب عباس نے دیکھا کہ اب پانی نہ رہا اور گھوڑی کو ترائی کی طرف واپس موڑا، ابھی کچھ ہی دور چلے کہ ایک شکی نے ایسا تیر مارا کہ میرے عباس کے آنکھ میں تیر بے بس ہو گئی۔ عزادارو مورد کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عباس سین پر جھک کے کچھ کام کر رہے ہیں لیکن عزادارو وہ نہیں سمجھ سکا۔ جب مورد قریب آئے تو کیا دیکھا کہ عباس کو اپنے دونوں گھٹنوں سے آنکھوں میں لگی ہوئی تیر نکالنا چاہ رہے ہیں۔ عزادارو اجرکم من اللہ، عزادارو بس اسی اسنا میں پیچھے سے کسی شکی نے ایک ایسا گرد مارا کہ میرا مولا گھوڑے پہ سمجھ نہ سکا، زین سے زمین پہ تشریف لایا۔ اب یہاں سوچنے کی منزل یہ ہے عزادارو جب کوئی بلندی سے زمین کی طرف آتا ہے آئے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر روکتا ہے، آئے میرا مظلوم مولا جس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے کس طرح سے زین سے زمین میں آیا ہوگا، آواز دی آقا مدد کیجئے۔ اجرکم من اللہ، آقا مدد کیجئے۔ اب حسین کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی حسین نے کمر کو تھاما، سلجنہ پہ سوار ہوئے۔ راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی سلجنہ تھوڑی دور چلا رک گیا، اشارہ کیا، امام حسین نے کچھ اٹھایا، پھر آگے بڑھے، پھر سلجنہ رکا، اشارہ کیا، پھر کچھ اٹھایا۔ عزیزوں آپ کو پتا ہے وہ کیا اٹھایا تھا؟ وہ انہوں نے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے۔ بس امام حسین مولا عباس کے پاس آئے، آنے کے بعد
सर अपने सालों में रखा। हाँ बोला मेरे भाई अगर कोई आखिरी तमन्ना हो तो बता दो। हाँ मेरी दो तमन्ना है, एक मेरी तमन्ना ये है कि मैं वक्त आखिर आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। दूसरी तमन्ना ये है कि मेरा लाशा खैमे में न ले जाइएगा, मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। आज़ादारो मौला ने अब्बा के दामन से आंखों को साफ किया। साफ करने के बाद मौला अब्बास ने जैसे ही ज़ियारत किया रूह परवाज़ कर गई। आज़ादारो अब रूह परवाज़ करने के बाद इमाम हुसैन ने अलम को लिया और लेने के बाद क़याम हुसैनी का रुख किया। आज़ादारो अब जब सकीना ने खैमे के दर से अलम को आते हुए देखा तमाम बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। हाँ बच्चों आओ, देखो मैं ना कहती थी कि मेरा चचा पानी लेकर आएगा। आज़ादारो जैसे ही अलम करीब आया हुसैन ने कहा मेरी बच्ची सकीना तुम्हारा चचा अब ना आएगा।